بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں لینئر الجبرا کے بارے میں. لینئر الجبرا کا یہ نیا کورس ہے جو ہم نے شروع کیا ہے. آج اس کا تیسرا لیکچر ہے. اس سے پہلے دو جو لیکچر تھے وہ انٹروڈکٹیو اور بیک گراؤنڈ کے بارے میں تھے. ہم نے کچھ جنرل باتیں کی تھیں جس کے اندر ہم نے بتایا کہ لینئر الجبرا کہاں کہاں استعمال ہو سکتا ہے, کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے اور ہم کہاں کہاں استعمال کریں گے. اس کے ساتھ جب لیکچر 2 آیا تو ہم نے جس میں میٹریسز کو انٹروڈیوس کیا. آج کا لیکچر نمبر 3 لینئر الجبرا کا. وہی جو ڈسکشن ہم نے شروع کی تھی اس کو فارملائز کرتے ہیں. میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ آج صحیح معنوں میں پہلا لیکچر ہوگا. یعنی یہ لینئر الجبرا جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کے کچھ کمپوننٹس ہیں, کچھ اس کے سیگمنٹس ہیں. تو آج صحیح معنوں میں پہلا سیگمنٹ اسٹارٹ ہو رہا ہے. اس پہلے سیگمنٹ کا نام ہے سسٹمز آف لینئر ایکویشنز. اس کے اندر ہم 8 لیکچر کریں گے. 8 لیکچرز کے اندر ہم یہی چیزیں پڑھتے رہیں گے, ڈسکس کریں گے, اس کے مختلف پیرامیٹرز دیکھیں گے, اس کے مختلف ویریشنز دیکھیں گے. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم اگر یہ دیکھ لیں کہ ہمارا یہ چیپٹر, یہ ہمارا سیگمنٹ, ہمارا یہ جو کمپوننٹ ہے یہ کس کے بارے میں ہے. یہ جیسے میں نے لکھا سسٹمز آف لینئر ایکویشنز. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 3 لفظ ہیں, 3 الفاظ ہیں کہنا چاہیے. پہلی چیز سسٹمز, دوسری چیز لینئر اور تیسری چیز ایکویشنز. آخری جو ورڈ ہے اس سے سٹارٹ کرتے ہیں ایکویشنز سے. یعنی آپ کے پاس ایکویشنز ہوں گی. ایک ایکویشن بھی ہو سکتی ہے, 2 بھی ہو سکتی ہیں, 3 بھی ہو سکتی ہے, یا بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. جب ایکویشنز کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ہم نے معلوم کرنی ہے, کچھ نہ کچھ چیزیں ہمیں دی ہوئی ہوں گی. یعنی کہ کچھ ان نون کی باتیں ہوتی ہیں, کوئی چیز ایسی ہے کہ جو انجانی ہے, جو پتہ نہیں ہے, ہم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلی چیز ایکویشنز, جس میں آپ کے پاس ایکویلٹی کی سائن ہوگی, کچھ چیز لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہوگی, کوئی چیز رائٹ ہینڈ سائڈ پہ. وہی طریقہ کار جو کہ 9th میں ہم نے آپ کو بتایا تھا ایکویشن سالو کرنے کا, کہ یہ مساوات ہوتی ہیں. اگر یہاں کوئی چیز آپ ایڈ کریں گے تو ادھر بھی ایڈ کرنا پڑے گی, یہاں کوئی چیز سبٹریکٹ کریں گے تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی سبٹریکٹ کرنے پڑے گی. اسی طریقے سے اگر کسی چیز سے آپ ملٹیپلائی کریں گے تو یہاں پر بھی ملٹیپلائی کرنا پڑے گا. کراس ملٹیپلیکیشن وغیرہ سارے وہی طریقہ کار یہاں پر بھی استعمال ہوں گے. کس کے؟ ایکویشنز کے بارے میں. دوسری چیز یہ ہے لینئر ایکویشنز ہیں, یعنی لینئر کی بات ہو رہی ہے. اور لینئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک اسٹریٹ لائن, یعنی کہ آپ کے پاس ایک اسٹریٹ لائن ہو سکتی ہے, 2 ہو سکتی ہیں, 3 ہو سکتی ہیں, یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم کہہ رہے ہیں سسٹمز آف لینئر ایکویشنز, اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری لینئر ایکویشنز ہیں اور وہ ایک سسٹم نہیں ہے, کئی سسٹم ہوں گے. یعنی کہ آپ کو بہت سارے سوالات کرنے پڑیں گے. تو جناب ہمارا اب جو سیگمنٹ ہے یہ سسٹمز آف لینئر ایکویشنز. یعنی پہلی چیز آپ کے پاس ایکویشنز ہوں گی. کس طرح کی ایکویشنز ہوں گی؟ لینئر ایکویشنز ہوں گی. اور تیسری چیز یہ ایک سے زیادہ ایکویشنز ہوں گی, ایک سے زیادہ سسٹمز ہوں گے آپ کے پاس, اور اس میں ہم ڈیل کریں گے. اب لینئر ایکویشن کی جب بات آتی ہے تو کیا یاد آتا ہے؟ اچھے زمانے یاد آتے ہیں جب آپ ایف ایس سی کر رہے تھے, جب میتھمیٹکس پڑھ رہے تھے, کوآرڈینیٹ جیومیٹری یاد آیا؟ ہاں, وہاں پہ کونکس سیکشن تھا یا اسٹریٹ لائنز تھی. سب سے پہلے آپ نے کیا کہا تھا کہ y = mx + c ایک اسٹریٹ لائن ہے جس کے اندر m سلوپ ہے, c انٹرسپٹ ہے. بڑی فرسٹ کلاس سی لائن ڈرا کی تھی. اس کے بعد تھوڑی سی اور آپ نے کمپلیکیشن دیکھی تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ x/a + y/b = 1. یہ کون سی اکویشن تھی؟ اسے ہم نے کہا تھا انٹرسپٹ فارم. پہلی اکویشن جو تھی وہ سلوپ انٹرسپٹ فارم تھی. سیکنڈ اکویشن از انٹرسپٹ فارم جس میں a اور b x اور y انٹرسپٹ تھے. یاد آیا نا؟ x/a + y/b = 1. پھر تیسری اکویشن تھی کون سی والی؟ اب پرابلم یہ ہے کہ بھول جاتے ہیں نا ہم, ہماری یادداشت تھوڑی ہلکی ہے. میری تو بہت کم ہے, آپ لوگ جوان لوگ ہیں تو یادداشت زیادہ ہوگی. تیسری اکویشن کون سی پرپینڈیکولر فارم تھی؟ x cos α + y sin α = p. ٹھیک ہے. x cos α + y sin α = p. p کیا چیز ہے؟ لینتھ آف دا پرپینڈیکولر فرام دا اوریجن آن دا لائن, and alpha is the angle which the perpendicular makes with the x-axis. x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ ax plus by plus c is equal to 0 is the most general equation of a straight line. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کو ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, اس کو ہم اس فارم میں لے جا سکتے ہیں, چاہے سلوپ انٹرسپٹ فارم میں لے جائیں
یا آپ انٹرسپٹ فارم میں لے جائیں یا پرپینڈیکولر فارم میں ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ اے ایکس پلس بی وائی پلس سی از اکول ٹو 0 واز دی موسٹ جنرل اکویشن آف اے اسٹریٹ لائن. تو وہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا اسٹریٹ لائن کو. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. دیکھیں آج ہم نے یہاں پر آپ کے لیے کیا چیز رکھی ہوئی ہے. یہ دیکھیں میں نے یہی لکھا ہوا ہے نا. سب سے پہلی چیز یہ لکھی ہے a1x پلس a2y از اکول ٹو b. وہاں پہ آپ نے ax پلس by از اکول ٹو c. یہاں پہ ہم نے اپنی سہولت کے لیے a1x پلس a2y از اکول ٹو b. اگر آپ چاہیں تو اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں a1x1 پلس a2x2 از اکول ٹو b. اب وہاں پر تو سی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ تھا, یہاں پہ ہم نے سی کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ یعنی مائنس سی کو بی کے ساتھ ریپرزینٹ کر دیا ہے. تو جناب موسٹ جنرل اکویشن ان 2 ڈائمینشن یا R2 جسے کہتے ہیں ہم 2 ڈائمینشنل اسپیس کے اندر کیا ہوتی ہے a1x پلس a2y از اکول ٹو b. b ایک کانسٹنٹ ہے اور یہ خیال رکھنا ہے کہ اس میں سے a1 a2 میں سے ایک کو 0 نہیں ہونا ہے. اگر ایک a1 0 ہو گیا کوئی بات نہیں, a2 0 ہو گیا کوئی بات نہیں, لیکن اگر دونوں 0 ہو گئے a1 اور a2 تو آپ کے لیے مسئلہ آئے گا. اس لیے اس کیس میں a1 a2 اور b کو 0 نہیں ہونا ہے, یعنی ان کی کچھ نہ کچھ ویلیوز ہونی چاہیے جب یہ ایکویشن ریپرزینٹ کرے گی. a1 0 ہو جائے تو کوئی گھبرائے نہیں, a2 0 ہو جائے مت گھبرائیں, لیکن جب دونوں 0 ہو جائیں تو پھر وری کرنے کی بات ہوگی. یہ جو میں نے وری کرنے کی بات کی ہے یہ اس لیے کی ہے, دیکھیں کہ اگر آپ a1 کی ویلیو 0 رکھیں اور a2 کی ویلیو بھی 0 رکھیں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا b از اکول ٹو 0, یعنی کہ a1 بھی 0 ہے, a2 بھی 0 ہے, b بھی 0 ہے. تو بھائی کام کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ a1 کی کوئی ویلیو ہونی چاہیے اور a2 کی ویلیو کچھ ہونی چاہیے, جب بھی کوئی یہ لاجیکل سینس بنتا ہے, یعنی کہ اس میں آگے ہم بڑھ سکتے ہیں, آگے چل سکتے ہیں, آگے کام کر سکتے ہیں. اگر شروع میں ساری چیزیں 0 ہو گئیں تو آگے بڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے کوآرڈینیٹ جیومیٹری آف 3 ڈائمینشن پڑھی ہوگی, یا جس کو کہتے ہیں سالڈ جیومیٹری. پڑھی ہے یا ابھی نہیں پڑھی ہے؟ اگر نہیں پڑھی تو پڑھ لیں گے, اگر پڑھ لیا تو دیکھیں. اگر 3 ڈائمینشن میں ایک اسٹریٹ لائن, اب 3 ڈائمینشنل اسپیس تو روزانہ ہم اس پہ کام کرتے ہیں, روزانہ اس پہ ہم چلتے ہیں, روزانہ ہم اس میں سیر کرتے ہیں. تو یہاں پہ اسٹریٹ لائن کیا ہوگی؟ اسٹریٹ لائن کوئی پول ہو سکتا ہے آپ کے پاس, کوئی وائر ہو سکتی ہے, ہوتی ہے نا کسی جگہ پر بھی, تو اس کی بھی کوئی اکویشن ہوگی. جس طرح سے وہاں پہ 2 ڈائمینشن ہمارے پاس ایکس وائی پلین تھا, یہاں پہ 3 ڈائمینشن میں ایکس وائی زیڈ اسپیس ہے, یعنی کہ ایکس وائی پلین ہوگا, وائی زیڈ پلین ہوگا, ایکس زیڈ پلین ہوگا. تو یہ 3 ڈائمینشن کی ہم بات کر رہے ہیں. یہاں پر بھی اگر آپ نے ایک اسٹریٹ لائن ڈرا کرنی ہے تو اس کی بھی ایک اکویشن ہوگی. لیکن جب ہم 3 ڈائمینشن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر پلین کی بات کرتے ہیں. کس کی بات کرتے ہیں؟ پلین کی بات کرتے ہیں. یعنی کہ ایک فلیٹ سرفیس ہے, آپ کا ٹیبل ٹاپ ہو سکتا ہے, آپ کا ایک سلائڈر ہو سکتا ہے, کوئی قسم کا ایک پلین دیکھ لیں, کاغذ کا پیپر ہوتا ہے, اور کسی طرح کی 3 ڈائمینشنل کے اندر یہ پلین چیزیں دیکھ سکتے ہیں آپ, جو کہ نظر آتی ہیں عام طور سے ہر جگہ نظر آتی ہیں. کبھی ورٹیکل نظر آئیں گے, کبھی ہاریزونٹل نظر آئیں گے, کبھی انکلائن نظر آئیں گے. تو یہ پلینز ہوتے ہیں. اس کو اگر دیکھیں غور سے تو پلین کی جو اکویشن ہوتی ہے وہ بھی لینئر اکویشن ہوتی ہے, یعنی کہ اس کی ڈگری 1 ہوتی ہے. یہ کہیں پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا ہے تو دیکھیں, ہم نے یہاں لکھی ہے آپ کے لیے یہ موسٹ جنرل اکویشن ان 3 ڈائمینشن یعنی R³ کے اندر. وہ کیا ہوگی آپ کے پاس؟ جنرلی اگر دیکھیں ax پلس بی وائی پلس سی زیڈ از اکول ٹو ڈی, یا ax پلس بی وائی پلس سی زیڈ پلس ڈی از اکول ٹو 0. ہم نے یہاں پر لکھا ہے اس کو a1x پلس a2y پلس a3z از اکول ٹو b, تاکہ وہ ایک سیمیٹری آ جائے نا, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ b آ جائے. a1x پلس a2y پلس a3z از اکول ٹو b. اس کو آپ اور اچھی طریقے سے لکھ سکتے ہیں a1x1 پلس a2x2 پلس a3x3 از اکول ٹو b. لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ a1 a2 a3 سارے کے سارے سائملٹینیسلی 0 نہیں ہونے چاہیے. یعنی اگر a1 a2 0 ہے تو a3 کو 0 نہیں ہونا چاہیے, a1 a3 0 ہے تو a2 کو 0 نہیں ہونا چاہیے. یعنی ان میں سے کم ایک جو ہے وہ نان زیرو ہو. تو یہ ایک اکویشن ریپرزینٹ کرتی ہے کون سی؟ لینئر اکویشن ان 3 ڈائمینشنل اسپیس. اب ہمارے پاس 2 ڈائمینشن سے بڑھ کر 3 ڈائمینشن ہو گئی. اگر میں آپ سے اگر پوچھوں کہ 4 ڈائمینشن میں اکویشن کیا ہوگی, آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ 4 ڈائمینشنل اسپیس کہاں ہوتی ہے. وہ بعد میں بتائیں گے, کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتی ہے. جب ویکٹر اسپیسز ہم پڑھیں گے
تو وہ 4 ڈائمینشنل اکویشن جی آپ نے بالکل صحیح کہا ہوگی آپ کے پاس کس طرح سے a1x1 پلس a2x2 پلس a3x3 پلس a4x4 از اکول ٹو b. بالکل ٹھیک ہے, یہی آپ کے پاس 4th ڈائمینشن یعنی 4 ڈائمینشن میں یہ اکویشن آئے گی. اگر اسی کو اب آگے لے کے چلیں آپ 5th ڈائمینشن کی بات کر سکتے ہیں, 6 کی بات کر سکتے ہیں, اینڈ سو آن سو فورتھ. زیادہ تیز نہیں چلوں؟ ہاں جی دوبارہ سے دیکھ لیں. ابھی ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے صرف لینئر اکویشن ڈیفائن کی ہے. ہم پڑھ رہے ہیں سسٹمز آف لینئر اکویشنز. ابھی ہم نے لینئر اکویشن ڈیفائن کی ہے جو 2 ڈائمینشن میں اور 3 ڈائمینشن کے اندر. اس کے بعد ابھی ہم 4th 5th 6th اور n ڈائمینشن کی بھی بات کریں گے. تو جناب اپنے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جنرل اکویشن کیسی ہوتی ہیں. یہ جناب ہمارے پاس اکویشن آ گئی. کیا آ گئی؟ a1x1 پلس a2x2 پلس سو آن سو فورتھ پلس anxn از اکول ٹو b. ٹھیک ہے, اس کے اندر کیا ہے؟ x1 x2 x3 xn یہ ویریبلس ہیں. یہ n ڈائمینشن میں اکویشن ہے. ٹھیک ہے نا, دس از دا اکویشن ان n ڈائمینشن. اور کنڈیشن وہ یہ ہے کہ a1 a2 a3 اپ ٹو an میں سے کسی ایک کو 0 نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے, n-1 ہو سکتے ہیں لیکن سارے n کے n جتنے کانسٹنٹس ہیں آپ کے پاس ان کو 0 نہیں ہونا ہے. ان میں سے کسی ایک کو کوئی نہ کوئی ویلیو ہونی چاہیے. تو یہ اکویشن رہے گی, ورنہ اکویشن ایک رہے گی. تو جناب آپ کے پاس اس میں x1 x2 x3 جو آپ کے پاس ویریبلس ہیں اس کی ہم نے ویلیو معلوم کرنی ہوتی ہے. اس کو ہم اننونس کہتے ہیں. تو دس از اے سنگل لینئر اکویشن ان n ڈائمینشن ود n اننونس یا n ویریبلس کے ساتھ. تو یہ جناب ایک جنرل سی اکویشن ہے ہمارے پاس جو کہ n ویریبلس کے اندر ہے, n اننون کے اندر ہے. یہ خالی ہم نے بھی آپ کو ڈیفائن کیا ہے, لیکن یہ لینئر اکویشن ہے اور n اننونز ہے اس کے اندر. اب ہم نے کہا کہ چلیں b بھی آپ کے پاس 0 آ جائے. اگر b ہمارے پاس بائی چانس یا ویسے لکیلی 0 ہو جائے تو ہماری اکویشن کیا بن جائے گی؟ a1x1 پلس a2x2 پلس a3x3 اینڈ سو آن سو فورتھ پلس anxn از اکول ٹو 0. اس کو کہتے ہیں ہوموجینئس لینئر اکویشن. دس اکویشن از کالڈ ہوموجینئس لینئر اکویشن. اس کے اندر بھی اننون جو ہے n ہے, اس کے اندر بھی ویریبل جو ہے n ہے, لیکن کیونکہ اس کے اندر کوئی کانسٹنٹ نہیں ہے, سارے کے سارے ایک ہی طرح کے ویریبلس ہیں, سارے کے سارے لینئر ویریبلس ہیں. ساری جو ٹرمس اگر آپ دیکھیں تو لینئر ٹرمس ہیں اور یہ لینئر ٹرمس کا سم ہے. دیٹس ہاؤ اٹس کالڈ اے ہوموجینئس لینئر اکویشن. یہاں تک کلیئر ہے؟ کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھ لیں, نہیں ڈاؤٹ ہے تو آگے چلتے ہیں. اب ایگزامپل دیکھتے ہیں لینئر اکویشنز کی. بڑی سادہ سادہ سی ایگزامپل لی ہے میں نے, آپ مشکل سی ایگزامپل لیجیے گا. ٹھیک ہے, سمجھ گئے کہ جتنے آسان سی چیزیں وہ میں کروں گا, مشکل کام آپ نے کرنے ہیں, کیونکہ امتحان تو آپ نے دینا ہے, میں نے تو امتحان لینا ہے. میرے امتحان ہو چکے ہیں, آپ کے امتحان ہونے ہیں. جب تک کہ مشکل کام نہیں کریں گے تو آپ اس میں ماہر نہیں ہوں گے. لیکن پہلے آسان کام کر لیں, آسان چیزیں دیکھ لیں. کیا ایکویشن ہے ہمارے پاس؟ 2x1 پلس 3x2 پلس 2 از اکول ٹو x3. یعنی کہ یہ پہلی جو ایکویشن ہے یہ ایک ایکویشن ہے جس کے اندر 3 ویریبلس ہیں, x1 x2 اور x3. تو بتائیں کیا یہ لینئر ہے یا نہیں ہے؟ جی ہاں, یہ لینئر ایکویشن ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی سیکنڈ ڈگری کی ٹرم نہیں ہے. سیکنڈ ڈگری سے کیا مراد ہے؟ کوئی ایکس اسکوائر نہیں ہے, کہیں ایکس کیوب نہیں ہے, کہیں ایکس کی پاور 4 نہیں ہے, کہیں پروڈکٹ بھی نہیں ہے x1 x2 کا. یہ پتا ہے نا آپ کو؟ تو دس از اے سمپل فرسٹ ڈگری اکویشن, اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ لینئر اکویشن. تو جناب پہلی اکویشن جو ہے اسٹریٹ فارورڈ لینئر اکویشن ہے. سیکنڈ دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے. سیکنڈ اکویشن کو بھی اگر آپ غور سے پڑھیں تو کیا ہے آپ کے پاس؟ x2 از اکول ٹو 2 انٹو انڈر روٹ 5 پلس x1 پلس 2x3. Am I right? Am I wrong? ہاں جی, تو یہ اکویشن اگر آپ پڑھیں, اس کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی کہیں کسی جگہ بھی آپ کو ملٹیپل نظر نہیں آئے گا.
کس کا ملٹیپل نظر نہیں آئے گا؟ x1 x2 کا یا x1 x3 کا یا x1 اسکوائر x2 اسکوائر. تو یہ بھی لینئر اکویشن ہے. بڑی سادہ سی باتیں بتا رہا ہوں جو کہ آپ نے 9 میں پڑھ لی تھی, لیکن اس کو جنرلائز کروں گا تھوڑی سی دیر کے بعد تو پھر شاید مشکل پیش آئے, لیکن آنی نہیں چاہیے اگر ان چیزوں کو ہم نے صحیح طریقے سے سمجھ لیا ہو. اب آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ جو اکویشنز ہیں یہ میں نے کہا نان لینئر ہیں. یہ نان لینئر کیوں ہیں؟ اس کو اگر غور سے پڑھیں پہلے, 3x1 minus 2x2 is equal to x1 x2. اب رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے x1 into x2. جب رائٹ ہینڈ سائڈ پہ x1 x2 آ گیا تو یہ اکویشن تو ہے لیکن یہ لینئر نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر پروڈکٹ آ گیا. پروڈکٹ کس کا؟ x1 اور x2 کا. تو اس لیے دس از ناٹ اے لینئر اکویشن. دوسری اگر اکویشن کو آپ دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ x2 is equal to 4 under root x1 minus 6. ٹھیک ہے نا, اس کے اندر انڈر روٹ آ گیا. انڈر روٹ کس کا؟ x1 کا. جب انڈر روٹ x1 کا آپ کے پاس آ گیا جس اکویشن کے اندر, تو اس کی پاور کیا ہو گئی؟ ہاف ہو گئی. یہ لینئر اکویشن نہیں رہی. تو جناب یہ لینئر اکویشن نہیں ہے اور اس کو یہیں چھوڑتے ہیں. تو دس از دی ایگزامپل آف نان لینئر اکویشن. تو یہ دو اکویشن جو آپ کے پاس اسکرین پر ہیں یہ دونوں کی دونوں نان لینئر ہیں. جی جناب, ہم نے کیا کچھ پڑھ لیا؟ ہم نے پڑھ لیا لینئر اکویشن کیا ہوتی ہے اور نان لینئر اکویشن کیا ہوتی ہے. یہ دیکھ لیا نا. ہم نے پڑھنا کیا ہے؟ ہم نے اسٹڈی کرنا ہے سسٹمز آف لینئر اکویشنز. ٹھیک ہے, سسٹمز آف لینئر اکویشنز. ایک سے زیادہ سسٹمز کو پڑھنا ہے, لینئر اکویشن کے سسٹم کو پڑھنا ہے جہاں ہمارے پاس لینئر اکویشنز موجود ہوں گی. تو اب آپ کو یہ پتا چل گیا ہے کہ ایک اکویشن کب لینئر ہوتی ہے اور ایک اکویشن کب لینئر نہیں ہوتی ہے. لیکن ابھی ہم نے سسٹم کی بات نہیں کی ہے, ہم نے ایک ہی اکویشن کی بات کی ہے, ایک سے زیادہ اکویشنز کی بات نہیں کی ہے. اب جو ہم کریں گے اس کو دیکھیں گے, اینالائز کریں گے اور اسی کو ڈیفائن کریں گے کہ ہمارے پاس کون سا سسٹم لینئر ہوتا ہے, کون سا سسٹم لینئر نہیں ہوتا ہے, یا کب لینئر اکویشنز جو ہیں سسٹم بناتی ہیں یا یہ نہیں بناتی ہیں. ٹھیک ہے, ناؤ وی پروسیڈ فردر فرام ہیئر اور اپنی جو ڈسکشن ہے اس کو ہم فارملائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے سسٹمز آف لینئر اکویشن, یعنی اس کو پہلے ہم ڈیفائن کریں گے, اس کو اسٹڈی کریں گے اور پھر اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی جو آگے آپ کے پاس 2 سلائیڈس آئیں گی, اس کے اندر پھر ہم اپنی فردر ڈیفینیشن کو فارملائز کریں گے. ہم ہمیشہ ایسا کرتے ہیں جب بھی آپ دیکھیں کوئی بزنس شروع ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی رول ہوتا ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی آپ گیم جب شروع کرتے ہیں اس کے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں. کرکٹ کھیلتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ کس وقت کس جگہ پر چوکا ہوتا ہے, کس جگہ پر آپ کا سکسر ہوتا ہے اور کس جگہ بال نو بال ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ساری چیزیں آپ پہلے ڈیفائن کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہر سبجیکٹ میں, ہر اسٹڈی کے اندر پہلے کچھ ڈیفینیشنز ہوتی ہیں, ان ڈیفینیشنز کے بعد وہ ساری کی ساری عمارت اس پہ بنتی ہے, ساری کی ساری نالج اس پہ بیس کرتی ہے. تو ہم یہ ڈیفینیشنز بتاتے جا رہے ہیں. ابھی ہم نے ایکویشنز کی بات کی تھی, لینئر ایکویشنز کی بات کی تھی, اب ہم سسٹمز کی بات کرتے ہیں کہ کیا چیز ہے. ایک لینئر سسٹم کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا, یہ ایک سیٹ ہوتا ہے, ایک فائنائٹ سیٹ ہوتا ہے. کس چیز کا؟ لینئر ایکویشنز کا. ایک سے زیادہ اگر آپ کے پاس لینئر ایکویشنز موجود ہیں تو اسے کہتے ہیں ہم یہ لینئر سسٹم ہے. کیا ہے لینئر سسٹم یا لینئر ایکویشنز کا ایک سسٹم ہے. Once again, I'll try to emphasize that now we have got more than one equation. First of all, second, all these equations جتنی بھی ہے یہ ساری کی ساری لینئر ہونی چاہیے. اگر ان میں سے بھی کوئی سی بھی ایک لینئر نہیں ہے تو ہم یہ جو طریقہ کار پڑھ رہے ہیں اپلائی نہیں کر سکیں گے. تو یہ آپ کے پاس ڈیفینیشن ہے, اس ڈیفینیشن کو غور سے دیکھ لیں. اور ان ایکویشنز کے اندر جو بھی آپ کے پاس ویریبل ہوتا ہے اس کو ہم ان نون کہتے ہیں اور انہی کی ویلیوز معلوم کرنی ہوتی ہے. کہیں پہ آپ نے دیکھا x1 ہے, کہیں پہ x ہوتا ہے, کہیں پہ y ہوتا ہے, کہیں z ہوتا ہے, ان کی ویلیوز معلوم کرنی ہوتی ہے. یہی ہمارے پاس پیرامیٹر ہیں. اب تو میتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں, انگریزی تو ہم پڑھ نہیں رہے. اگر انگریزی پڑھ رہے ہوتے تو یہ ہماری ڈیفینیشن بالکل صحیح تھی. اب میتھمیٹیکلی ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے شاید ہوگی. جی جناب, ایک لینئر سسٹم کو کیسے ڈیفائن کریں گے آپ؟ یہ اس طرح سے ہوگی a11 x1 پلس a12 x2 پلس so on so forth a1n xn is equal to b1.
یعنی کہ یہ اس سسٹم کی یعنی اس سیٹ کی پہلی ایکویشن ہے، پھر دوسری ایکویشن ہے، پھر تیسری ایکویشن ہے، چوتھی ایکویشن ہے، پھر آپ کے پاس لاسٹ میں ایمتھ ایکویشن ہے، یعنی کہ نمبر آف ایکویشن ایم ہے. فرض کی ایم کی ویلو 10 ہے تو یہ 10th ایکویشن ہے آپ کے پاس. اس کے اندر کتنے ان نونز ہیں؟ اس کے اندر n ان نونز ہیں اور آپ کے پاس m ایکویشنز ہیں. Now this is a system or this is a set containing m equations in n unknowns. جب آپ اس کو سالو کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ x1 x2 x3 اپ ٹو xn کی ویلیو معلوم کرنی ہوگی ان کنڈیشنز کو، جو بھی کنڈیشنز آپ کے پاس دی ہوئی ہے. اب یہ جو ہمارے پاس 8 لیکچرز ہیں یا اس کے بعد جو ڈٹرمنٹس بھی آئیں گے آپ کے پاس، یہ سارے کے سارے ان ایکویشنز کے سولوشن پہ بیس کریں گے. ہم نے طریقہ کار ڈھونڈنا ہے کہ یہ سولوشن جو ہے ہمارے پاس کب ہوتے ہیں، کس طرح کے ہوتے ہیں، کیا ان کے اوپر کنڈیشنز ہوتی ہیں. کیونکہ جس وقت بھی آپ کوئی سوال سالو کرتے ہیں اس کے بعد کوئی جواب آتا ہے آپ کے پاس، تو اس جواب کو دیکھتے ہیں کہ جواب فائدہ مند بھی ہے یا نہیں ہے. اب آپ امتحان میں پرچہ دے کے آتے ہیں، 100 نمبر کا پرچہ ہوتا ہے، تو نارملی آج کل سیمسٹر سسٹم میں 50% پاسنگ مارکس ہوتے ہیں نا. اب 50% اگر آپ کے پاس نمبر نہیں آئے، 49 آئے تو بیکار، فیل ہو گئے نا. 48 آ گئے تو بھی فیل، 22 آ گئے تو بھی فیل. تو یعنی کہ 50 سے جتنے بھی نیچے ہیں یہ سارے کے سارے بیکار. حالانکہ نمبر تو آپ کے پاس آئے لیکن یہ بیکار ہے، یہ آپ کا پرپس سرو نہیں کرتے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہونے کے لیے کم سے کم 50 سے زیادہ نمبر ہونے چاہیے. 50 یا 50 سے زیادہ، اینی تھنگ گریٹر دین اور اکول ٹو 50 تو آپ سیٹسفائی. 50 سے 60 آپ کے پاس سی گریڈ آ گیا، ٹھیک ہے. 60 سے 70 شاید سی پلس آ گیا. اب پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا سسٹم ہے، جس جگہ پہ بھی سسٹم ہوگا. 90 نمبر آ گئے، اے گریڈ آ گیا، ویری گڈ. اب یہ دیکھیں، اگر آپ نے اے گریڈ لینا ہے، آپ نے اے گریڈ سے زیادہ نمبر لینے ہیں تو آپ کو کم سے کم 90 نمبر لینے ہوں گے. 90 نمبر سے کم لیں گے تو آپ اے گریڈ میں نہیں آئیں گے. یہ جو کمپٹیٹیو ایگزام ہوتا ہے اس کو خالی پاس کرنا ہی نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کو کہیں نہ کہیں میرٹ پہ آنا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جب سولوشن سیٹ دیکھتے ہیں تو سولوشن سیٹ کبھی آ جاتا ہے، کبھی وہ فیزیبل ہوتا ہے، کبھی فیزیبل نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ سے کہیں کہ جی آپ 0.1 پیسہ لے لیں، ٹھیک ہے. 0.1 پیسہ کیا ہے؟ 0.1 پیسہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے، آپ کیسے لیں گے؟ ٹھیک ہے. تو اس قسم کی چیزیں بھی یہاں پر آئیں گی. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو لینئر سسٹم ہے کب سولوشن ہوگا، کب نہیں ہوگا. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے میٹرک میں 2 ایکویشنز کو سالو کیا تھا. کس طرح سے سالو کیا تھا کہ ہم نے ایک کا گراف ڈرا کیا تھا، دوسرے کا گراف ڈرا کیا تھا اور دیکھا تھا جس جگہ پہ وہ انٹرسیکٹ کرتے ہیں ان کا پوائنٹ آف انٹرسیکشن معلوم کیا تھا، اور وہاں سے ہم نے کہا تھا کہ اس پوائنٹ پہ یہ ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ انٹرسیکٹ کرتے ہیں، یا یہ دونوں پہ کامن پوائنٹ ہے. یعنی دس پوائنٹ واز ایگریڈ ٹو بی دا کامن پوائنٹ آن دا لائن 1 ایز ویل ایز آن دا لائن 2. ٹھیک بات ہے نا. یہ کیا تھا ہم نے، جس میں پوائنٹ آف انٹرسیکشن معلوم کیا تھا. لیکن کسی وقت ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس پوائنٹ آف انٹرسیکشن نہیں آتا تھا. وہ کیا کیس تھا؟ دیکھیے لائنس ہے نا، 2 لائنس ہیں، یا تو وہ انٹرسیکٹ کریں گی یا نہیں کریں گی. جب انٹرسیکٹ نہیں کریں گی تو کیا ہوگی؟ پیریلل ہو جائیں گی. اور پیریلل لائن کو ہم نے کیا ڈیفائن کیا تھا؟ 2 lines are said to be parallel if they meet at infinity. ٹھیک ہے نا. یعنی کبھی بھی نہیں ملیں گی. تو وہ لائنس کون سی ہوتی ہیں؟ پیریلل لائنس. اب پیریلل لائنس جب ہوتی ہیں تو ان دونوں کا کوئی پوائنٹ آف انٹرسیکشن نہیں ہوتا ہے. تو آپ کے پاس اگر 2 ویریبلس ہیں اور 2 ایکویشنز دی ہوئی ہیں آپ کے پاس، تو آپ کے پاس 3 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. ایک پاسبلٹی تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس 1 اینڈ اونلی 1 سولوشن ہے، یعنی کہ پوائنٹ آف انٹرسیکشن. دوسرا طریقہ کار ہے کوئی سولوشن نہیں ہے، پیریلل لائنس ہیں، یعنی کہ وہ انفینٹی پہ مل رہی ہیں. ٹھیک ہے. میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ 2 لائنس پیریلل ہیں تو اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کے پاس اس کے انفائنائٹ سولوشن ہو گئے، یا کوئی سولوشن نہیں ہوا. ہاں، اس کا کوئی سولوشن نہیں ہوا. لیکن اگر یہ 2 لائنیں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ کر جائے، ہو سکتا ہے نا، پاسبلٹی ایسی ہو سکتی ہے جی، بہت دفعہ ہوگی. اس کیس میں کیا ہوگا؟ ہمارے پاس انفائنائٹ نمبر آف سولوشنز آئیں گے. میں نے کیا کہا ہے؟ میں اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں، غور سے دیکھ لیں. اگر آپ کے پاس 2 ایکویشنز دی ہوئی ہیں اور 2 ہی آپ کے پاس ان نون ہیں، 2 ہی ویریبلس ہیں، یا جب بھی وہ ہوں گی یا تو انٹرسیکٹ کریں گی ایک پوائنٹ پر،
یا وہ پیریلل ہوں گی یا اوور لیپ کریں گی. جب انٹرسیکٹ کریں گی تو ایک آپ کے پاس سولوشن آئے گا. جب پیریلل ہو جائیں گی کوئی سولوشن نہیں آئے گا. جب اوور لیپ کریں گے تو انفائنائٹ سولوشنز آ جائیں گے. تو یہی آپ کے پاس 3 آپشنز ہوتی ہیں, اور یہی 3 آپشنز جو ہیں میں نے اس تھیورم کے اندر بتانے کی کوشش کی ہے. اس کا پروف ابھی ہم نہیں کرتے, کسی وقت پھر بعد میں کر لیں گے. ہم دیکھ لیں گے جو بھی سسٹم آف لینئر ایکویشنز ہوگا اس کا یا تو ایک سولوشن ہوگا یا سولوشن نہیں ہوگا, یا انفائنائٹ نمبر آف سولوشنز ہوں گے, اس کے علاوہ کوئی اور آلٹرنیٹو نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟ یعنی کہ 2 سولوشن نہیں ہو سکتے, 3 سولوشنز نہیں ہو سکتے. اب اس کو اگر آپ دیکھیں, آپ کے پاس 2 لائنیں ہیں نا, تو اچھا ہے, آسان ہے, 2 لائنیں انٹرسیکٹ کر گئی. اب ایک تیسری لائن بھی ہے. تیسری لائن آپ کے پاس انٹرسیکٹ کرے گی نہیں کرے گی اس کی مرضی ہے نا. جس طرح کی بھی لائن ہے, اگر یہاں پر ہے, تیسری لائن یہاں سے گزر جاتی ہے تو یہ انٹرسیکٹ نہیں کر رہی ہے, ان دونوں کے اندر کوئی چیز کامن نہیں ہے. لیکن اتفاق سے ایسا ہے کہ 2 لائنیں انٹرسیکٹ کر رہی ہیں اور تیسری لائن بھی اسی پوائنٹ سے گزر رہی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تینوں جو لائنز ہیں ان کا ایک کامن پوائنٹ آف انٹرسیکشن ہے. یہ کبھی پاسبل ہوگا, کبھی پاسبل نہیں ہوگا. اگر تینوں لائنز کا ایک ہی کامن پوائنٹ آف انٹرسیکشن آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تینوں لائنز جو ہیں کنسسٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ نہیں آئے ہمارے پاس تو ہم کہیں گے یہ سسٹم جو ہے کنسسٹنٹ نہیں ہے. اس کو آگے ہم کافی زیادہ ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ میں نے آپ کو ابھی کچھ ڈیفینیشن بتا دی چلتے چلتے. یہ جب آپ کے ساتھ میری ڈسکشن رہے گی نا تو آپ اس کو خیال رکھیے گا, میں بہت ساری باتیں بالکل بائی دی وے بتاتا جاتا ہوں, اور جب آپ کتاب کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ میں نے بہت ساری چیزیں آپ کو پہلے بتائی ہوئی ہیں. کیا طریقہ کار آپ کو کرنا چاہیے, ہمارے جو لیکچرز ہیں کیسے فالو کریں گے. پہلی چیز یہ ہے کہ کتاب خرید لیں اور اس کتاب کو پڑھنا شروع کریں. پہلے میرا لیکچر سن لیں, اس لیکچر سننے کے بعد اس کو آپ اپنی کتاب سے پڑھیں. پھر جو میں نوٹس آپ کو بھیجوں گا ان نوٹس کو دیکھ لیں. اس کے اندر بہت ساری ایگزامپل سالوڈ ہوں گی, بہت ساری ایگزامپل سالوڈ نہیں ہوں گی. جو کتاب کے اندر ایگزامپلس ہیں ان کو آپ سالو کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد جو ہمارے اینڈ میں ایکسرسائز دی گئی ہیں ان ایکسرسائزز کو سالو کرنے کی کوشش کریں, اور کچھ کتاب کے اندر آپ کے پاس ایکسرسائزز دی ہوئی ہیں ان کو سالو کرنے کی کوشش کریں. تو یہ چاروں چیزوں کو اکٹھا آپ کو دیکھنا پڑے گا. کیا 4 چیزیں؟ یعنی جو میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں وہ, جو یہاں پر سلائڈس ہیں یا جو ٹرانسپیرنسیز آپ کے پاس آئی ہیں ان کو, نمبر 3 جو لیکچر نوٹس آپ کو ملیں گے اس کو, اور نمبر 4 اس کتاب کو. یہ تو بیسک منیمم چیزیں ہیں ہی ہیں. لیکن اس کے بعد اگر آپ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں, ویب سائٹ دیکھتے ہیں لے صاحب کی تو بہت اچھی بات ہے, اینٹن کی دیکھتے ہیں بہت اچھی بات ہے. اگر آپ اور کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت اچھی طریقے سے یہ سبجیکٹ سمجھ میں آ جائے گا. تو جناب یہ تو تھی تھوڑی سی وارننگز, تھوڑی سی آپ کو ایڈوائزز, تھوڑی سی آپ کو نصیحتیں کہ کیسے فالو کرنا ہے. یہ میں بار بار بتاتا چلوں گا. اب ایک آدھ ایگزامپل لیتے ہیں. یہ جو ایگزامپل ہم لے رہے ہیں بڑی سادہ سی ہے, بڑی سمپل سی ہے. x - y = 1, 2x + y = 6. اس میں 2 ایکویشنز ہیں. اس کو کئی طریقے سے سالو کر سکتے ہیں. ابھی تو ہم نے 2 ویریبلس میں 2 ایکویشن بڑی سادہ سی لی ہیں. جب ہم ختم کریں گے یہ سیگمنٹ تو آپ m ایکویشنز m انون میں, n ایکویشنز m انون میں سالو کر لیں گے. ٹھیک ہے. اس وقت آپ کسی طرح سے نہیں گھبرائیں گے کتنی بڑی ایکویشن ہے, کتنے بڑی سیٹ ہے, یعنی کتنی ایکویشنز ہیں. You will not be worried. But today we are taking very simple and very trivial examples. x - y = 1, 2x + y = 6. تو کیا کر سکتے ہیں اس کو, آپ پہلے x کی ویلو لے لیں. x کی ویلو کیا آ جائے گی آپ کے پاس 1 + y. یہ پہلی ایکویشن سے لی. اب یہ x کی ویلو جو آپ نے پہلی ایکویشن سے لی ہے یہ دوسری ایکویشن میں سبسٹیٹیوٹ کر دیں تو آپ کے پاس جو دوسری ایکویشن آ جائے گی وہ ٹوٹلی y کے اندر ہوگی. That will be only in y. اس کو سالو کریں گے تو آپ کے پاس y کی ویلو آ جائے گی. جب یہ y کی ویلو آ جائے تو دوبارہ سے جو پہلی ایکویشن ہے آپ کے پاس x = 1 + y میں سبسٹیٹیوٹ کر دیں گے تو آپ کے پاس x کی ویلو آ جائے گی. ٹھیک بات ہے نا. تو اس کو جناب اس طریقے سے سالو کر لیں گے, یہ آپ کے پاس جواب آ جائے گا. x کی ویلو آ جائے گی, آپ کے پاس y کی ویلو آ جائے گی. اس کو ہم کہتے ہیں ایک سولوشن سیٹ آ جائے گا, یا یہ دونوں پوائنٹ کا پوائنٹ آف انٹرسیکشن آ جائے گا اگر یہ انٹرسیکٹ کرتی ہیں. پیریلل بھی ہو سکتی ہیں آپ کے پاس, یا یہ کوئنسیڈنٹ بھی ہو سکتی ہیں. اب آگے چلتے ہیں. نیکسٹ
اس کے اندر اس کا اور طریقہ کار کیا ہوگا؟ دوسرا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس دیا ہوا ایکس مائنس وائی از اکول ٹو 1 2x پلس وائی از اکول ٹو 6. ان دونوں اکویشنز کو آپ ایڈ کر دیں, دونوں کو لیفٹ ہینڈ سائڈ کو ایڈ کر دیں, دونوں کے رائٹ ہینڈ سائڈ کو ایڈ کر دیں. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے وائی اور وائی کینسل ہو جائے گا, 2x پلس ایکس کیا ہو جائے گا آپ کے پاس 3x, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس 7 آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو x کی ویلو کیا آ گئی 7/3. بڑی سادہ سی بات ہے. جب x کی ویلو آپ کے پاس آ گئی تو یہ آپ پہلی ایکویشن میں یا دوسری ایکویشن میں سبسٹیچیوٹ کریں گے تو آپ کے پاس y کی ویلو آ جائے گی, آپ کے پاس یہ سولوشن سیٹ آ جائے گا. یہ سیکنڈ طریقہ کار ہے. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ ایک اور طریقہ کار تھا جسے ہم نے کریمرس رول کہا تھا, جو ہم نے شاید آپ کو سیکنڈ ایئر میں پڑھایا تھا, ہے نا جی. کریمرس رول بالکل ٹھیک کہا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈٹرمنٹ کو استعمال کرتا ہے اور اس کی مدد سے اس کو ہم سالو کر سکتے ہیں. جی آپ میں سے ایک صاحب بہت اسمارٹ ہیں, انہوں نے میٹرکس بھی پڑھی ہوئی ہے, یعنی میٹرکس بھی انہوں نے اسٹڈی کیا ہوا ہے, اور اس کو یعنی اس ایکویشن کو اس طریقے سے بھی سالو کر سکتے ہیں. تو مذاق میں ہم نے آپ کو 4 طریقہ کار بتا دیے. ایک کیا تھا؟ سسٹمیٹک ایلیمینیشن ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ آپس میں کینسلیشن کے ساتھ کیا ہے. تیسرا طریقہ کار ہم نے ڈٹرمنٹ کا بتا دیا, اور چوتھا طریقہ کار میٹریسز کا بتایا ہے. یہ سب کریں گے ڈیٹیل میں, کوئی گھبرانے کی بات نہیں. لیکن دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب ہمارے پاس کیا آیا ہے. اس کو ہم نے جب سالو کیا تو ہمارے پاس جواب آ گیا x is equal to 7/3 اینڈ y is equal to 4/3. تو یہ جناب سولوشن سیٹ ہے. اس کا ایک ہی پوائنٹ آف انٹرسیکشن ہے اور ایک ہی جگہ پہ یہ انٹرسیکٹ کرتی ہے. بہت اچھی لائن ہے, ہمارے پورے معیار پہ اترتی ہے. آگے چلتے ہیں. ان 2 لائنز کے بارے ہم نے کر لی ہے. ناؤ وی کین پروسیڈ فردر اینڈ سی واٹ ڈو وی ہیو ٹو ڈو فردر. اب جناب میں نے جب پہلا سوال سالو کیا تھا, پہلی ایگزامپل سالو کی تھی, تو میں نے میٹرکس کی طرف اشارہ کیا تھا. اب جو ہم طریقہ کار دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے, اس میں ہم میٹریسز کو استعمال کریں گے. ہم نے کچھ تھوڑا بہت آپ کو میٹریسز کے بارے میں بتایا تھا, کچھ چیزیں آپ کو پہلے سے پتا ہوں گی. کیا کریں گے ہم؟ یہ جو آپ کے پاس سیٹ آف ایکویشنز دیا ہوا ہے, اس کو ہم لیں گے, اس کو ہم ٹرانسفارم کریں گے انٹو میٹرکس فارم. جب میٹرکس فارم میں ہم ٹرانسفارم کر لیں گے تو اس کو ہم سالو کریں گے ڈفرینٹ میتھڈس کے ساتھ, اور اس کے بعد الٹیمیٹلی ہم جواب لکھنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد لیکن نیکسٹ لیکچر یا اس کے بعد جو لیکچر آئے گا وہ ذرا اور مزیدار ہو جائے گا, کیونکہ جب تک کہ ہم کچھ میٹرکس کی اور کچھ پراپرٹیز پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ جو لینئر الجبرا ہے نا, یہ ایک بڑے عجیب طریقے کا سبجیکٹ ہے. آپ میٹریسز پڑھ نہیں سکتے ڈٹرمنٹ کے بغیر, ڈٹرمنٹ پڑھ نہیں سکتے میٹریسز کے بغیر, سسٹم آف ایکویشنز آپ نہیں پڑھ سکتے میٹریسز کے بغیر, اور میٹریسز آتی کہاں سے ہیں؟ سسٹم آف ایکویشن سے آتی ہیں. اسی طرح سے سسٹم آف ایکویشنز آپ پڑھ نہیں سکتے ڈٹرمنٹ کے بغیر, اور ڈٹرمنٹ کہاں سے آتے ہیں؟ سسٹم آف ایکویشن سے آتے ہیں. تو یہ ہم کبھی آگے جائیں گے کبھی پیچھے جائیں گے. تو یہی ہم نے پہلے بھی کیا کہ میٹریسز ہم نے پڑھ لیا, ہم نے ڈیفائن کر لیے. کہاں سے آ گیا میٹریسز؟ ہم نے ڈیفائن کر دیے, اس کی کچھ پراپرٹیز آپ کو بتا دی, اس کے کچھ رولز بتا دیے. اب وہ یہاں پر اپلائی کریں گے. پھر جب کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا تو پھر ہم میٹریسز کی طرف جائیں گے, کچھ اور پراپرٹیز پڑھیں گے, اس کو کچھ اور ایکسپینڈ کریں گے, پھر واپس آئیں گے. اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. دنیا بھی کچھ اسی طرح سے چلتی رہتی ہے کہ کبھی آپ مشکل کی طرف جاتے ہیں, پھر آسان کی طرف آتے ہیں, پھر مشکل کی طرف جاتے ہیں. اینڈ دیٹس ہاؤ دس ہول پروسیس گوز آن. جناب واپس آئیں اپنی اس ایکویشن کی طرف, بلکہ ایکویشنز کی طرف. جو 3 ایکویشنز آپ کے پاس دی ہوئی ہیں, تو ہم نے کہا کہ ان کو سالو کریں گے ود دی ہیلپ آف میٹرکس نوٹیشن. اب میٹرکس نوٹیشن کیا ہے؟ اس کے اندر تھوڑی سی چیزیں 2-3 یاد رکھ لیں کہ میٹرکس ملٹیپلیکیشن اگر آپ کو یاد ہو کہ 2 میٹریسز کو کیسے ملٹیپلائی کرتے ہیں, اے اور بی. یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ 2 میٹریسز اے اینڈ بی کین بی ملٹیپلائڈ اونلی وین نمبر آف کالمز آف اے از اکول ٹو نمبر آف روز آف بی. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو ہم ٹرانسفارم کریں گے انٹو میٹرکس فارم, اور جب یہ ٹرانسفارم ہو جائے گا تو اس کے بعد اس میٹرکس کی ہم ایک آگمنٹڈ فارم لکھیں گے, یعنی آگمنٹڈ میٹرکس بنائیں گے, اور وہاں سے اس کو ہم سالو کریں گے ڈفرنٹ پیرامیٹرس کو استعمال کرتے ہوئے. تو جناب پہلی چیز کیا کریں گے ہم, اس میں سب سے پہلے وی ول رائٹ اے میٹرکس آف کوفیشنٹس, یعنی کہ جو x1 x2 x3 x4, یہاں تو ہے نہیں x4 صرف x3 ہے,
اس کے کوفیشنٹس لکھیں گے. اس کو میں ایک دفعہ پھر آپ کے لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہمارے پاس سیٹ آف ایکویشنز ہیں, کئی ایکویشنز ہیں, ایک سے زیادہ ہیں, کئی ہمارے پاس ان نون ہیں. اب ہم نے کرنا کیا ہے, پہلی چیز یہ کرنی ہے کہ جو ہمارے پاس ایکویشنز ہے نا, اس کو ہم نے ٹرانسفارم کرنا ہے انٹو میٹرکس نوٹیشن. وہ کیسے کریں گے کہ آپ کیا کریں گے, لیفٹ ہینڈ سائڈ پر آپ کے پاس ایک میٹرکس آئے گی, اس کو کہیں گے میٹرکس آف کوفیشنٹس. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک کالم ویکٹر آئے گا. یہ کالم ویکٹر کس کا ہوگا, ان نونس کا یا ویریبلس کا. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس کیا چیز ہوگی, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس جو کانسٹنٹ B1 B2 B3 B4 دیے ہوئے, تو یعنی کہ آپ کے پاس یہ میٹرکس بن جائے گی A از اے میٹرکس آف کوفیشنٹ. اس کے بعد X از اے کالم ویکٹر آف ویریبلس, اینڈ رائٹ ہینڈ سائڈ از B which is column vector of constants. ٹھیک ہے, تو AX is equal to B. ہم کیا کریں گے, AX is equal to B میں ہم A اور B کو دونوں کو کمبائن کر کے ایک نئی میٹرکس بنائیں گے جسے ہم آگمنٹڈ میٹرکس کہتے ہیں. اس آگمنٹڈ میٹرکس میں کچھ ٹرانسفارمیشن کریں گے. وہ ٹرانسفارمیشن کیا کہتے ہیں, ان ٹرانسفارمیشنز کو ہم زیادہ تر رو آپریشنز کہتے ہیں. اب 3 رو آپریشنز آپ کے لیے ویلڈ ہے میٹرکس کے اندر یا میٹریسز کے اندر. پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی سی بھی 2 روز کو آپ انٹرچینج کر سکتے ہیں نا. کیوں کر سکتے ہیں, دیکھیں نا, ایک ایکویشن یہاں لکھی ہے نمبر 2 پہ یا نمبر 3 پہ یا نمبر 4 پہ, کوئی فرق نہیں پڑتا نا, ایز لانگ ایز ساری ایکویشنز موجود ہوں, ساری ایکویشنز میں سے سارے کوفیشنٹ اسی طرح کے موجود ہوں. آپ ایک ایکویشن کو اٹھا کے پہلے کو دوسری پلیس پہ رکھ لیں, دوسری کو پہلے پہ رکھ لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طریقے سے 2 میٹرکس کی 2 روز کو اگر آپ چینج کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی انٹرچینج آف 2 روز ڈز ناٹ میک اینی ڈفرنس. یہ ویلڈ آپریشن ہے, آپ کر سکتے ہیں ان دی کیس آف دیز سارٹ آف میٹریسز. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہر میٹرکس میں یہ کر سکتے ہیں, نہیں جی, ہر میٹرکس میں نہیں کر سکتے. یہ رو آپریشن جہاں کرنی ہوتی ہے وہاں پہ یہ چیز کر سکتے ہیں. دوسری چیز کیا ہے, اسی طرح کی جو میٹرکس آپ کے پاس آئے گی, اس کو کسی نمبر سے بھی آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں, کسی نمبر سے بھی آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. یہ کیوں میں نے کہا ہے, کیونکہ یہ آپ کے پاس جو انٹریز آ رہی ہیں یہ ایکویشن سے آ رہی ہیں, اور ایکویشن کے اندر آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ کو کسی نمبر سے بھی ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. ایکویشن کی ویلیو میں کوئی فرق نہیں آتا. ٹھیک ہے, یہ 2 چیزیں. تیسری چیز یہ ہے, کسی بھی رو کو آپ کسی بھی نمبر سے ملٹیپلائی کر کے کسی دوسری رو کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. فرض کیا آپ کی خواہش ہے کہ تیسری رو کو پکڑیں, اس کو 4 سے ملٹیپلائی کریں اس دماغ کے اندر اور پہلی رو میں ایڈ کر دیں, بالکل لیجیٹیمیٹ ہے, آپ اس کو کر سکتے ہیں. یعنی میں نے آپ کو ایسے ہی آپ کو 3 چیزیں بتا دی ہیں اور ایک بہت امپورٹنٹ آرٹیکل کور کر لیا ہے, یعنی کہ رو آپریشنز کا, جو اگلے لیکچر میں ہم نے کرنا ہے ڈیٹیل کے اندر. کیا کرتے ہیں, کسی بھی 2 روز کو آپ انٹرچینج کر سکتے ہیں کسی میٹرکس کے اندر, کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کے بعد کیا ہے, کسی بھی رو کو کسی نمبر سے آپ ملٹیپلائی کر لیں یا ڈیوائڈ کر دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. تیسری چیز یہ ہے کہ یو کین ایڈ دا ملٹیپل آف اینی رو انٹو اندر رو. یہ 3 آپریشن ہم کرتے ہیں, ٹرائی کرتے ہیں کیسے اس کو پروسیڈ کریں گے. لیٹس سی دس ان دی فالوئنگ سلائڈس. اب ہم نے کیا لکھا یہاں پہ, میٹرکس آف کوفیشنٹس. اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا چیز ہے, سب سے پہلے 1 لکھا ہے, یہ کس کا کوفیشنٹ ہے, ایکس کا. اس کے بعد -2 ہے, یہ سیکنڈ ویریبل کا کوفیشنٹ ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ ہمارے پاس آ گئی میٹرکس آف کوفیشنٹس. اب اس کو ہم کیا کریں گے, چینج کریں گے آگمنٹڈ میٹرکس میں, یا آگمنٹ میٹرکس بنائیں گے اس کی. ٹھیک ہے, کیسے بنائیں گے, اس کے اندر ہم ایک کالم صرف ایڈ کریں گے. کون سا کالم, اب یہ پہلے اس وقت 3 روز اور 3 کالمز ہیں, پھر کیا ہو جائے گی 3 روز اور 4 کالمز ہو جائیں گی. 4تھ کالم جو ہے وہ کانسٹنٹ آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو بھی لکھا ہوا ہے وہ ہم یہاں پر انٹروڈیوس کریں گے. یہ ہمارے پاس ایک دوسری ایگزامپل ہے, اس کو بھی ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن سالو کرنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوگا, ہم نے وہی روٹین ساری کی ساری فالو کرنی ہوگی. پہلے کیا کریں گے, آپ ایک میٹرکس بنائیں گے کس کی, کوفیشنٹس کی. اس کے بعد ایک آگمنٹڈ میٹرکس بنائیں گے, اور اس کے اندر مختلف پروسیس فالو کرنے کے بعد الٹیمیٹلی دیکھیں گے کہ اس کا سولوشن آتا ہے
یا نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ وہی چیزیں کرنی وہی ہیں, طریقہ کار وہی ہے, وہی اسٹیپ کرنا ہے. یہ کیسے طریقہ کار ہیں؟ کرکٹ کھیلتے ہیں آپ, آج کل تو ہر آدمی کرکٹ کھیلتا ہے, ہر بچہ کرکٹ کھیلتا ہے, آج کل تو بچیاں بھی کرکٹ کھیل رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری ٹیم اچھے پرفارم کر رہی ہے نا. اس کے اندر آپ کو ایک طریقہ کار بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. فاسٹ بال آ رہی ہے تو کیسے کھیلنا ہے, اسپن بالنگ آ رہی ہے تو کیسے فیس کرنا ہے. وہی طریقہ کار ہیں. پاؤں آگے بڑھانا ہے, بلہ کس وقت لے کے آنا ہے, بلہ کس وقت پیچھے لے کے جانا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہی چیز یہاں پر بھی فالو کرنی ہے, کیونکہ یہ ایک میکینیکل قسم کا میتھمیٹکس ہے. یہ جو میں نے میکینیکل میتھمیٹکس کی بات کی ہے, یہ اور ایبسٹریکٹ میتھمیٹکس میں کیا فرق ہے, اور لینئر الجبرا میں کیا فرق ہے. کیا لینئر الجبرا یہ میکینیکل میتھمیٹکس ہے یا ایبسٹریکٹ میتھمیٹکس ہے؟ جی یہ زیادہ تر میکینیکل میتھمیٹکس ہے, کیونکہ اس میں آپ کو کرنا ہوتا ہے, کیلکولیشن کرنی ہوتی ہے, سسٹم کو فالو کرنا ہوتا ہے, ایک کے بعد ایک اسٹیپ کرنا ہوتا ہے. میں اکثر یہ ایگزامپل دیتا ہوں جس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں, آپ کی اپنی کار ہے, خدا نہ خواستہ اس کا کبھی ٹائر پنچر ہو جائے تو آپ نے پورا ایک ریگما رول کرنا ہوتا ہے. کیسے کرتے ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جا کے دیکھتے ہیں کہ ڈگی کے اندر آپ کا اسپیئر ویل جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اگر اسپیئر ویل کے اندر ہوا ہے تو اس کو آپ نکالتے ہیں. اسی طرح سے آپ اپنا ٹول باکس نکالتے ہیں, اور ٹول باکس نکالنے میں سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں, اس کے اسکرو کھولتے ہیں. اسکرو کھولنے سے پہلے کیا کرتے ہیں, آپ اس کو جیک سے اوپر اٹھاتے ہیں. اگر جیک سے اوپر نہیں اٹھائیں گے اور اسکرو کھول دیں گے تو کیا ہوگا, نیچے گر جائے گی, کار ڈیمیج ہو جائے گی. اگر جیک نہیں لگایا اور اسکرو کھول دیے تو مشکل ہو جائے گی, اور جیک لگا دیا اسکرو نہیں کھولے تو بھی مشکل ہو جائے گی. وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں فالو کرنی ہوتی ہیں. اگر اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو نہیں کریں گے تو آپ ٹائر کبھی چینج نہیں کر سکیں گے. اسی طریقے سے اگر آپ یہاں پر بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر فالو نہیں کریں گے تو کبھی سوال سالو نہیں کر سکیں گے. تو ہمارے پاس کیا چیز ہے, یہ ہے ہمارے پاس ایک سیٹ آف ایکویشنز جس میں 3 ایکویشنز ہیں اور 3 ہی ان نون ہیں, x1 x2 x3. کچھ چیز لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے, کچھ چیزیں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے. یہ خوش قسمتی ہے کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک طریقے سے آپ کے پاس کانسٹنٹس دیے ہوئے ہیں, ان کو الگ لکھ سکتے ہیں. تو جناب ہم سب سے پہلے لکھتے ہیں میٹرکس آف کوفیشنٹس. جی میٹرکس آف کوفیشنٹس ہوگی آپ کے پاس 1 -2 1 0 2 -8 -4 5 and 9. یہ آپ کے پاس کوفیشنٹ میٹرکس آ گئی. اب نیکسٹ اسٹیپ میں آپ کیا لکھیں, augmented matrix of the system, that will be equal to 1 -2 1 0 0 2 -8 and 8 -4 5 9 -9. Once again 1 -2 1 0 0 2 -8 and 8 -4 5 9 and -9. تو یہ جناب ہم نے کیا کیا ہے, میٹرکس کو لکھ دیا ہے. کون سی میٹرکس؟ آگمنٹڈ میٹرکس. کس کی آگمنٹڈ میٹرکس؟ یہ ہمارے پاس سیٹ آف لینئر ایکویشنز جو دیا ہوا تھا. یہ جو آپ کے پاس ایگزامپل تھی جو ہم نے ابھی سالو کی ہے یا سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کے ہم نے سب سے پہلے کوفیشنٹ میٹرکس لکھی تھی, اس کے بعد آگمنٹڈ میٹرکس لکھی ہے, اس کو ہم کئی اور طریقے سے بھی سالو کر سکتے ہیں, ان طریقہ کار سے جو کہ ہمارے پاس پہلے تھے. وہ طریقہ کار کیا تھے ہمارے پاس؟ پہلا طریقہ کار یہ تھا کہ کوئی سی بھی 2 ایکویشنز لے لیں, اس میں سے ایک ویریبل کو ایلیمنیٹ کر لیتے ہیں, پھر ان میں سے ایک ایکویشن لے لیں اور تیسری ایکویشن لے لیں, اس میں سے بھی وہی ویریبل ایلیمنیٹ کر لیں. یعنی کہ ہم فرض کر لیں کہ x3 ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں, تو ہمارے پاس 2 ایکویشنز رہ جائیں گی جس کے اندر x1 اور x2 ہوگا. جب x1 اور x2 آپ کے پاس رہ جائے گا تو اس کو ہم سالو کر لیں گے اور ہمارے پاس x1 x2 کی ویلیو آ جائے گی, اور اس طریقے سے ہم x3 کی ویلیو معلوم کر سکتے ہیں. یہ جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا یہ وہی اسٹینڈرڈ طریقہ کار ہے ایلیمنیشن کا, جس کے ذریعے ہم x3 کو پہلے ایلیمنیٹ کر دیں گے, پھر x2 کو کر دیں گے, پھر ہم x1 کو کر لیں گے تو ہمارے پاس جواب آ جائے گا, اور x1 x2 اور x3 کی ویلیو ہمارے پاس آ جائے گی. تو یہ ہم اس کو سالو کر سکتے ہیں, اس سیٹ کو یا ان ایکویشنز کو سائملٹینیسلی ہم سالو کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس جواب آ جائے گا. لیکن جیسے میں نے بتایا کہ اس کے اندر 3 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں کہ تینوں ایکویشنز جو ہیں
وہ کیا ایک پوائنٹ پر انٹرسیکٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں, یا پیریلل ہیں یا انٹرسیکٹ ہی نہیں کرتی ہیں. تو تین پاسبلٹی ہو سکتی ہیں, نو سولوشن, انفائنائٹ سولوشنز, یا اونلی ون سنگل سولوشن. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جب سنگل سولوشن آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سسٹم آف ایکویشن جو ہیں یہ کنسسٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم اس کی کچھ کنڈیشنز لگاتے ہیں, اس کو اینالائز کرتے ہیں, اینالائز کرنے کے بعد دیکھتے ہیں. تو آپ دیکھ لیجیے گا کہ ڈیفینیشن ہمارے پاس کیا ہیں, غور سے پڑھ لیجیے گا کہ کنسسٹنسی کی ڈیفینیشن کیا ہے. اور جب کنسسٹنسی ہم کہتے ہیں یا کنسسٹنٹ کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے, تین ایکویشنز کو ہم کیسے ہینڈل کرتے ہیں, تین سے زیادہ ایکویشنز آ جائیں تو ان کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. کسی جگہ پہ آپ کے پاس سولوشن آئے گا اور کسی جگہ پہ سولوشن نہیں آئے گا, تو کنڈیشنز کیا ہوں گی سولوشن معلوم کرنے کی. اب یہ جو اگلی ایگزامپل ہے, بہت ساری ایگزامپلس دی ہوئی ہیں نوٹس کے اندر بھی, کتاب کے اندر بھی, اس کو دیکھ لیں, سالو کر لیں. ایکسرسائزز بھی دی ہوئی ہیں, یہ بڑی ٹریول سی ہیں, بڑی آبویس سی ہیں, لیکن اس کو کرنا بہت ضروری ہے. کیوں کرنا اس کو ضروری ہے؟ کیونکہ جب آپ کمپیوٹر کا پروگرام لکھیں گے یا پروگرامنگ کریں گے تو اس میں اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے کس طریقے سے ان اسٹیپس کو فالو کریں گے, کیونکہ کمپیوٹر تو سمجھتا نہیں ہے, کمپیوٹر کو سمجھانا ہوتا ہے, اس کے بعد سارا میکینیکل کام تو ہے وہ خود کر لیتا ہے. تو لیکن پہلے آپ کو انسٹرکشنز دینی ہوں گی, سسٹمیٹک انسٹرکشنز دینی پڑے گی, یعنی یہ تھیورم سے, لاجک سے یا الگوریتھم سے آپ کو ان کو بتانا پڑے گا. کس کو؟ کمپیوٹر صاحب کو, جس کا دماغ نہیں ہے اور بہت ساری چیزیں اس کے پاس ہے. آج کل کام ہو رہا ہے کچھ کہ کمپیوٹر کو بھی تھوڑا سا دماغ دے دیا جائے, جو کہ آپ نے سبجیکٹ شاید پڑھا ہوگا یا پڑھیں گے, جسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں. اوکے, دیکھتے ہیں نیکسٹ ایگزامپل کیا ہے ہمارے پاس. نیکسٹ ایگزامپل وہی ہے کہ ٹیسٹ دی کنسسٹنسی. آپ نے کیا کرنا ہوگا, اس کو سالو کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. اس کو سالو کریں گے, سالو کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ یہ کنسسٹنٹ ہیں یا نہیں ہے. وہی طریقہ کار لگائیں, وہی چیزیں کریں, ایک آدھ ایگزامپل دیکھیں اور اس کو چیک کریں کہ یہ کنسسٹنٹ ہے یا نہیں ہے. لیٹس گو فردر. یہ ہمارے پاس دوسری ایگزامپل ہے, اس کے اندر بھی ہم نے کنسسٹنسی چیک کرنی ہے. کیسے چیک کریں گے؟ ذرا ویسے برین اسٹارمنگ کرتے ہیں, 2-1 منٹ اس پہ لگاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو تین ایکویشنز ہیں ان کو اب کیسے ہینڈل کریں. ٹھیک ہے, پہلی ایکویشن ہے, دوسری ہے, تیسری ہے. پہلی اور دوسری کو آپ لے لیں, اس میں سے x3 ایلیمنیٹ کر دیں. دوسری اور تیسری لے لیں, اس میں سے بھی x3 ایلیمنیٹ کر دیں. تو آپ کے پاس ایکویشنز کس میں آ جائے گی, x1 اور x2 کے اندر. پھر ان میں سے x2 کو ایلیمنیٹ کر دیں, آپ کے پاس x1 کی ویلیو آئے گی. پھر واپس جائیں تو x2 کی ویلیو آ جائے گی, واپس لے کے جائیں تو x3 کی ویلیو آ جائے گی. لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کیا جواب آتا ہے, شاید کچھ اس میں کچھ ڈیفیکلٹی ہے. دیکھیں جواب کیا آتا ہے. ہمارے پاس جواب آیا بڑا انٹرسٹنگ سا, آیا جناب 2x1 minus 3x2 plus 2x3 is equal to 1, x2 minus 4x3 is equal to 8, اور تیسری اکویشن میں آیا 0 is equal to 2.5. کبھی دیکھا ہے کہ 2.5 is equal to 0؟ کیا مراد ہے اس سے؟ اس سے تو مراد یہ ہے کہ 250 روپے آپ کی جیب میں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے. یا تو یہ 250 روپے آپ کی جیب میں ہے, یہ جعلی نوٹ ہے, یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ کنسسٹنسی تو نہیں ہے نا کہ جیب میں پیسے بھی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے. یعنی 0 کین ناٹ بی اکول ٹو 2.5 اینڈ 2.5 کین ناٹ بی اکول ٹو 0. تو ہم کہتے ہیں کہ جناب جو ہمارے پاس سسٹم تھا, یعنی یہ جو ایکویشن تھی, یہ کنسسٹنٹ نہیں ہے. یہی ہم نے لکھا ہے کہ یہ انکنسسٹنٹ ہیں, یعنی ان کا کوئی سولوشن نہیں ہوگا. آپ کسی طرح سے بھی ان کا سولوشن معلوم نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جناب ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو ایکویشنز ہیں وہ کس وقت کنسسٹنٹ ہوتی ہیں اور کس وقت نہیں ہوتی ہیں, یعنی کس وقت ہم سولوشن معلوم کر سکتے ہیں اور کس وقت نہیں معلوم کر سکتے. یہ جو بھی ہم نے آج ڈسکشن کی ہے اس کو کسی لیٹر اسٹیج پہ ہم فارملائز کریں گے, اور ساری چیزیں جو ابھی ہم نے بتائی ہیں میٹرکس فارم میں بھی, آپ کے پاس نارمل ایلیمنیشن سے بھی, اور میں نے کچھ اور چیزوں کا ذکر کیا تھا جس میں کریمرس رول بھی تھا, یہ ساری چیزیں آئیں گی. اب یہ جو آپ نے آج کا لیکچر سنا, اس میں سسٹم آف لینئر ایکویشنز کی بات کی تھی, یا سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کی ہم نے بات کی تھی.
اس کے اندر ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ ایکویشن کیا ہوتی ہے، لینئر ایکویشن کیا ہوتی ہے، لینئر ایکویشنز کیا ہوتی ہیں، پھر ایک سسٹم آف لینئر ایکویشنز کیا ہوتا ہے، اور پھر سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کیا ہوتے ہیں. ان کو سالو کرنے کے مختلف طریقہ کار بتایا کہ ہم نے بتایا کہ میٹرکس نوٹیشن سے بھی سالو کر سکتے ہیں اس کو، یعنی میٹریسز کے ذریعے بھی سالو کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک نارمل ایلیمینیشن میتھڈ ہے، اس سے بھی سالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے جسٹ پاسنگ بائی یہ بتایا تھا کہ کریمرز رول کے ذریعے بھی اس کو سالو کر سکتے ہیں. یہ ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں. لیکن پہلی چیز جو ہے وہ ذرا غور سے سمجھ لیں کہ ایکویشن کیا ہوتی ہے اور لینئر ایکویشن کیا ہوتی ہے، کہ یہی چیز زیادہ اہم ہے یہاں پر سمجھنے کے لیے، جس کو ہم نے ڈیفائن کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک سیٹ آف لینئر ایکویشنز کیا ہوتا ہے، جس میں ہم نے لکھا تھا A11 x1 پلس A12 x2 پلس so on so forth A1n xn is equal to B1 and so on so forth. آخر میں آپ کے پاس AM1 x1 پلس AM2 x2 and so on so forth پلس AMN xn is equal to BM. ٹھیک ہے، یعنی کہ n unknowns اور آپ کے پاس m equations ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کو ہم ٹرانسفارم کرتے ہیں میٹرکس کے اندر، میٹرکس کے بعد پھر اس کی کوفیشینٹ میٹرکس بناتے ہیں اور اس کے بعد آگمنٹڈ میٹرکس بناتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم ایکویشن کو سالو کرتے ہیں. اور سالو کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کسی جگہ پہ ایکویشن کا سولوشن آتا ہے، کسی جگہ پہ ایکویشن کا سولوشن نہیں آتا ہے. ہم نے ایک تھیورم امپورٹنٹ بتایا کہ کوئی بھی جب بھی آپ کے پاس ایک سیٹ آف ایکویشنز ہے تو اس کے اندر 3 پاسبلٹی ہو سکتی ہے، چوتھی پاسبلٹی کوئی نہیں ہوگی. یا تو اس کا ایک سولوشن ہوگا، یا کوئی سولوشن نہیں ہوگا، یا انفائنائٹ نمبر آف سولوشنز ہوں گے. یہ اس کیسز میں ہوں گے جب وہ انٹرسیکٹ کریں گی، جب وہ پیریلل ہوں گی، یا ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ کریں گی. یہی کنڈیشن تھی، یہی ہم نے آج آپ کو بتایا. اب نیکسٹ ٹائم فردر ہم چلیں گے جس کے اندر ہم آپ کو رو آپریشن بتائیں گے. اور جو آج رو آپریشن میں نے چلتے چلتے آپ کو بتا دی 3 رو آپریشنز کے بارے میں، اسی کو مزید ایلیبریٹ کریں گے، مزید ایکسپینڈ کریں گے. اور اس رو آپریشن کے ساتھ ہم ایشیلون فارم بتائیں گے آپ کو. ایشیلون فارم کا کہیں نہ کہیں آپ نے ذکر سنا ہوگا. ایشیلون ویسے تو سیڑھیوں کو کہتے ہیں، لیکن یہ میٹرکس کے اندر بھی ایک ایشیلون فارم آتی ہے. ہم دیکھیں گے کون سی جو میٹرکس ہوگی وہ ایشیلون فارم کے اندر ہوگی. یہ ہمارا جو ٹاپک ہوگا نیکسٹ لیکچر کا ہوگا. اس لیکچر کے اندر ہم یہ ساری چیزیں کور کریں گے اور فردر اس تھیوری کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کریں گے، ایلیبریٹ کریں گے. تو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں کوئکلی واٹ وی ہیو ڈن ٹوڈے. تو جناب آج ہم نے کچھ ڈیفائن کیا. جو ڈیفائن کیا وہ تھا سسٹم آف لینئر ایکویشنز کیا ہوتا ہے اور سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کیا ہوتے ہیں، ان کو کس طرح سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. ایک اور فارم ہوتی ہے جسے کہتے ہیں پیرامیٹرک فارم. اس میں کیا کرتے ہیں، ہم ایکس کو ٹی فرض کر لیتے ہیں اور وائی کی ویلیو معلوم کرتے ہیں. یہ بھی کسی وقت زیادہ ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے. ہم آج کے لیکچر کو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں، یہیں پہ روکتے ہیں، اس ایزمپشن کے ساتھ کہ آپ اس کا ریویژن کریں گے، جتنے بھی کانسیپٹ ہیں اس کو یاد کریں گے. کیونکہ آج کرنے والی چیزیں تھوڑی سی کم تھی، گو ہیں اگر آپ کرنا چاہیں، لیکن یاد کرنے والی چیزیں کافی ساری ہیں. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو یاد رکھیں، ذہن نشین کر لیں اور پریکٹس جاری رکھیں. کئی دفعہ پڑھیں، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں. شروع کے جو 5-7 لیکچرز ہوں گے ان کو بار بار پڑھیں، بار بار دیکھیں، بار بار ریوائز کریں، کیونکہ یہی فاؤنڈیشن ہے. آگے ہم نے 45 لیکچرز تک جانا ہے. تو پہلے جو 4-5 لیکچرز ہوتے ہیں یہ فاؤنڈیشن لیکچرز ہوتے ہیں. اس کے بعد اسی کے اوپر ساری جو عمارت بنتی ہے انہی فاؤنڈیشنز کے اوپر. اس کو اچھی طریقے سے پریکٹس کر لیں. بار بار میں ایمفیسائز کر رہا ہوں، اس کو اچھی طریقے سے پڑھ لیں. اور ایک اور لفظ جسے کہتے ہیں رٹا لگا لیں، خوب کھوٹا لگا لیں. ٹھیک ہے، اپنی صحت کا خیال رکھیے گا. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جب ہم انہی کانسیپٹ کو لے کے آگے چلیں گے، آگے بڑھائیں گے اور وہاں پہ فردر ایلیبریٹ کریں گے. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ اور السلام علیکم.